سب سے عظیم اخلاقی آیت کون سی ہے؟ انسان کن چیزوں میں دوسروں کو معاف نہیں کر سکتا ہے؟ جناب جبرائیل نے عفو و بخشش کی تفصیل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا بتائی، جاننے کی کوشش کریں گے آج کے ایپیسوڈ میں۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس قرآنی سفر میں آپ تمام قرآنی دوستوں کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ مبارک اعراف کی آیت نمبر 199 کی تفسیر کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، تو چلیے چلتے ہیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ اے نبی، عفو درگزر سے کام لو اور نیکی کا حکم دیں اور جاہلوں سے روگردانی کریں، ان سے نہ الجھیں۔ تو یہ تھی آیت کریمہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ بڑھتے ہیں اس آیت میں پائے جانے والے نکات کی طرف۔ نکات: کلمہ عفو کے کئی معنی بیان ہوئے ہیں، جیسے درمیانی، حد اور بیچ۔ خطاکار کے عذر کو قبول کر کے اسے معاف کر دینا، کاموں میں سختی سے کام نہ لینا۔ لیکن ظاہری طور پر اس آیت میں کلمہ عفو سے پہلا معنی مراد ہے۔ خذ العفو سے مراد عفو کو اپنے اختیار میں لینا اور صحیح جگہ استعمال کرنا ہے، لہٰذا بعض موقعوں پر مضبوطی اور سختی کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اللہ کے دین میں ان کے ساتھ نرمی نہ برتو۔ سورہ نور آیت نمبر 2۔ چنانچہ اعرض عن الجاہلین سے مراد جاہلوں اور دشمنوں کو آزاد چھوڑ دینا نہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ ان کے ساتھ میل جول نہ رکھو، ان کی طرف رغبت نہ رکھو، لیکن کبھی کبھی ان کو موعظہ کرنا، نصیحت کرنا اور یہاں تک کہ ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ، سورہ نساء آیت نمبر 63۔ یہ آیت مختصر ہونے اور سادگی کے باوجود تمام اخلاقی اصول اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ انفرادی اخلاق، عفو، اجتماعی اخلاق، وامر بالعرف، دوستوں کے ساتھ اخلاق یعنی عفو، دشمن کے ساتھ رویہ عارض، زبانی جیسے وامر، عملی عارض، مثبت جیسے خذ اور منفی اعرض۔ اس کے علاوہ رہبر کے لیے بھی امت کے واسطے پچھلے زمانے کے لیے، موجودہ اور آئندہ دور کے لیے بھی اخلاقی اصول دیے گئے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، مکارم اخلاق کے اعتبار سے پورے قرآن مجید میں اس سے زیادہ جامع آیت موجود نہیں۔ تفسیر فرقان۔ اس میں شک نہیں ہے کہ عفو انسان کے ذاتی مسائل میں ہے۔ حق الناس اور بیت المال کے معاملات میں عفو کا کسی کو حق نہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت نے جناب جبرائیل سے اس کی وضاحت طلب کی، تو جبرائیل دوبارہ یہ پیغام لے کر آئے، جس نے تم پر ظلم کیا اسے معاف کر دو، اور جس نے تمہیں محروم کر دیا اسے عطا کرو، اور جو تم سے تعلقات توڑ دے اس سے اپنے تعلق کو بحال کرو۔ تفسیر مجموع البیان، بہار جلد 75 صفحہ 114۔ قرآن مجید کے اس پورے سورے میں مختلف الفاظ میں میانہ روی کی دعوت دی گئی ہے۔ مثلا حقوق میں میانہ روی کا ذکر آیت نمبر 29 میں آیا ہے، اور چیزوں کے استعمال میں آیت 31، زینت میں آیت 32، عبادت میں آیت 56، گھر بنانے میں آیت 76، اقتصاد و معاشی مسائل میں میانہ روی اختیار کرنے کی تاکید آیت نمبر 85 میں کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ آیت نمبر 57 اور آیت نمبر 181 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں حق و انصاف کو نافذ اور لاگو کرنے سے متعلق قابل غور اور قابل قدر نکتے بیان ہوئے ہیں۔ تو یہ تھے آیت کریمہ کے نکات۔ اب جاننے کی کوشش کرتے ہیں مفسر نے اس کے ذیل میں کیا پیغام بیان کیے ہیں۔
پیغام نمبر 1، ہمیشہ میانہ روی اور اعتدال کا راستہ اپنانا چاہیے۔ نمبر 2، صرف اچھا ہونا ہی کافی نہیں ہے بلکہ معاشرے میں اچھائیاں پھیلائیں اور ایک دوسرے کو تاکید کرتے رہیں۔ نمبر 3، اس آیت کے مخاطب صرف پیغمبر اکرم ہی نہیں ہیں بلکہ ہر مسلمان، ہر مبلغ اور معاشرے کی اصلاح کرنے والے مخاطب ہیں، اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو چاہیے کہ ضدی اور جاہل افراد، بیہودہ اور لغو باتیں کرنے والوں کے ساتھ منہ پھیر لینے والی حکمت اپنانی چاہیے، ان کی طرف رغبت کا اظہار نہ کریں، ان کی طرف سے ہونے والی توہین اور تہمت لگائے جانے پر نظر انداز کریں، صبر سے کام لیں، لڑائی جھگڑے سے پرہیز کریں، لیکن ضرورت پڑنے پر انہیں سبق سکھانے کے لیے تیار رہیں۔ نمبر 4، نیکیوں کا حکم دینا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ اچھے انداز اور طریقوں کو اپناتے ہوئے نیکیوں کو عام کرنا چاہیے۔ نمبر 5، جاہل سے مراد بے عقل لوگ ہیں، بے علم نہیں۔ قرآن میں اور روایات میں عام طور پر لفظ جہل کو لفظ عقل کے مقابلے میں استعمال کیا گیا ہے۔ نمبر 6، جاہلوں کو نظر انداز کرنے یا معاف کرنے کے موقع پر ان کی مرضی یا خواہشات کے مطابق عمل نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے، کیونکہ ان کی باتیں عقل کے مطابق نہیں۔ ان سے روگردانی کرتے ہوئے مضبوطی کے ساتھ ڈٹے رہنا چاہیے۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی سب سے عظیم اور جامع اخلاقی آیت سورہ مبارکہ اعراف کی آیت نمبر 199 ہے۔ اس آیت میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ عفو و بخشش انسان کا ذاتی مسئلہ ہے، لیکن حق الناس اور بیت المال میں بخشش نہیں کی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ جناب جبرائیل نے پیغمبر اسلام کو عفو و بخشش کی کچھ خاص تعلیمات دی کہ اگر کوئی تم سے ناطہ توڑے تو تم اس سے ناطہ برقرار کرو، کوئی تمہیں محروم کرے تو تم اسے عطا کرو، کوئی تمہارے اوپر ظلم کرے تو تم اس کے اوپر رحم کرو۔ تو اس رمضان سبیل قرآن کے ساتھ قرآن پڑھیں بھی، قرآن سمجھیں بھی۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔